احمد جو ہے غوث اعظم جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک اور فقہ پر تھے۔ مل رہا ہے میرے پیر وہ ہیں بچپن میں بھی جس کے ہاں گئے تو دے کے آئے، اور تیرا پیر وہ ہے جس کے گھر جائے لوٹ کے لے جائے، مرنے کے بعد بھی اس وقت تک بیٹا بیٹی نہ دے جب تک کہ چادر نہ چڑھاؤ ہو۔ بابا یہ چادر، اور صاف کہہ دوں میرا پیر دینے والا تیرا پیر لینے والا، اور صاف کہہ دوں میرا پیر داتا تیرا پیر لٹیرا، میرا پیر دینے والا تیرا پیر ڈاکو، میرا پیر لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازنے والا، تیرا پیر مریدوں کی کھال نوچنے والا۔ تجھے تیرے پیر مبارک، مجھے میرا پیر مبارک، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، روتے کیوں ہو؟ اپنی اپنی قسمت ہے، جلتے کیوں؟ ہمیں یہ پیر ملا تمہیں وہ پیر ملا، ہمیں دینے والا ملا تجھے لینے والا ملا، او سنیو ہم سے جلتے کیوں؟ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ میری قسمت ہے وہ تیری قسمت ہے، ہم اپنی قسمت میں خوش ہیں، تو اپنی قسمت میں خوش ہو جا۔ اور تمہارے پاس پیر ہے ہی کہاں؟ اور اتنے بیٹھے مولوی، آج تمہیں پیر بتاتا ہوں، تمہارے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر جانتے ہو کون ہے؟ عبد القادر جیلانی، جن کو تم کیا کہتے ہو؟ غوث پاک۔ جانتے ہو یہ پیر کس کا ہے؟ چوری کی ہو تم، یہ اہل حدیث تھے۔ اپنے مولویوں سے پوچھ لینا ان کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے یا نہیں۔ عبد القادر جیلانی جب نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ سن لو، تمہارا پیر عبد القادر جیلانی سینے پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اذا قال، جب وہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی زور سے آمین بولا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے مولوی سے پوچھ، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر۔ حوالہ غلط ہو گردن کٹانے کے لیے تیار، اور اگر صحیح ہو تو تو بھی آمین بولنے والا بن جا، تو بھی سینے پر نیت باندھنے والا بن جا، تو بھی رفع الیدین کرنے والا بن جا۔ جب تیرا پیر ایسا کر رہا تو تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صرف 11ویں کی ڈیک کھائے گا ان کے نام پر، بس صرف بریانی کھائے گا ان کے نام پر، نماز ان کی طرح نہیں پڑھے گا تو؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ کھانے میں سب سے آگے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے۔ اور سنو سنیو، آج تک میں نے اتنا نہیں للکارا جو آج میں للکار رہا ہوں تمہیں، رب کعبہ کی قسم، مولوی جرجیز کو صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اللہ تیری عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تو سچا فیصلہ کرنے والا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بڑے پیر صاحب آمین بولا کرتے تھے، بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی سینے پہ نیت باندھا کرتے تھے، بڑے پیر صاحب رفع الیدین کیا کرتے تھے، بڑے پیر صاحب جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سنیو، تمہیں تو پیر بھی نہیں ملا تمہارا، تم نے تو پیر بھی لیا تو ہم اہل حدیثوں کا پیر لے لیا ہے۔ تم تو اتنے غریب ہو، تم تو اتنے فقیر ہو، تم تو اتنے قلاش ہو کہ تمہیں تمہارے خانوادے میں تمہیں پیر بھی نہیں ملا۔ تم نے پیر بھی لیا تو اہل حدیث پیر لیا، تم نے ہم سے ہمارا پیر لے لیا، تم نے ہم سے ہمارا بابا لے لیا، جو تمہیں تمہارے خانوادے میں نہیں ملا، تمہیں بابا بھی ملا تو اہل حدیث کا بابا۔ اور جانتے ہو تمہارے بابا نے کیا کہا ہے؟ تمہارے اس پیر نے کیا کہا ہے؟ تمہارے پیر نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے 73 فرقے ہوں گے، امت محمدیہ بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں اللہ کے نبی نے کہا 73۔ تمہارے پیر نے کیا کہا؟ غنیۃ الطالبین پڑھو مسلمانوں، 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی۔ کیا لکھا عبد القادر جیلانی نے؟ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اعلان کر
کر کے کہہ رہا ہوں، پیٹھ کے پیچھے نہیں، تمہارا مدرسہ یہاں موجود ہے، تمہارے ملے موجود ہیں، تمہارے مولوی موجود ہیں، لکھو۔ بڑے پیر صاحب نے کہا ہے 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی۔ پوچھا گیا عبد القادر جیلانی سے، جنتی کہنے لگے ہم اصحاب الحدیث، جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بڑے پیر صاحب۔ ان کے نام پر 11ویں کی ڈیک کھانے والوں، کیا کہا ہے بڑے پیر صاحب نے؟ 72 جہنمی، ایک جنتی۔ جنت میں جانے والا کون؟ کہنے لگے اہل حدیث۔ پوچھا گیا بدعتیوں کی پہچان کیا ہے؟ اور سن لو، شب برات کے حلوے کھانے والوں سن لو، محرم کے کھچڑے کھانے والوں سن لو، مرے ہوئے لوگوں کے 40ویں کھانے والوں سن لو، 10واں اور 20واں بھی نہ چھوڑنے والوں سن لو، مردوں کے نام کے کپڑے لوٹنے والوں سن لو، مرے ہوئے لوگوں کے بھی چیزیں کھا جانے والوں سن لو۔ بڑے پیر صاحب سے پوچھا گیا بدعتیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگے بدعتیوں کی بہت پہچانیں ہیں، بہت پہچانیں۔ کہا ایک تو بتا دو۔ کہا سب سے بڑی پہچان بتا دیتا ہوں۔ کہا ایک پہچان بتا دیتا ہوں، سب سے بڑی پہچان بتا دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ۔ بڑے پیر صاحب نے عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ بڑے پیر صاحب نے کیا بتایا؟ بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ اہل حدیث کو دیکھ کر جلنے والے کون ہیں؟ فیصلہ کر لو۔ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں یہ بدعتی ہے۔ تم ہم سے کہتے ہو بڑے پیر کو نہیں مانتے، تمہارے پاس پیر ہے ہی کہاں؟ تم نے تو ہمارا پیر لے لیا۔ تم تو غریب ہو، قلاش ہو، مفلس ہو، فقیر ہو، تمہیں تو پیر بھی نہیں ملا تمہارے گھرانے میں، تم نے ہم سے ہمارا پیر لے لیا۔ لیکن لے جاؤ، شاید کل سدھر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پیر، سب سے بڑا پیر وہ ہے جس کو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بچپن میں ہی جس کے گھر میں گیا۔ میرے بھائیوں بالکل بھی اسکپ نہ کریں، قنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 205، اور یہ اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بدعت کی علامت۔ یاد رکھو کہ اہل بدعت کی کچھ مخصوص نشانیاں اور علامتیں ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ اہل بدعت اہل حدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی فاروق رضوی۔ زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر حدیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں، اور قادریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ جہمیہ اہل حدیث کو مشابہہ کہیں گے۔ رافضی اہل حدیث کو نازبی کہیں گے، نازبی کہہ کر پکاریں گے۔ یعنی یہ انجینئر محمد علی مرزا بات کری کہتا ہے نا کہ میں اہل حدیث بڑے بڑے علماء کی نازبیت پکڑوں اور میں ایکسپوز کر دوں انہیں، یہ بے شرم، یہ اس کے اوپر، اسی کے اوپر ہے یہ چھپا ہوا رافضی۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں احادیث پر عمل کرنے والوں سے تعصب، نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ یہ لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھیے باب 73 فرقوں کی تفصیل بتائیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اہل سنت فرقہ ناجیہ کے بارے میں کہا ہے، اور میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں اس لیے کہ یہاں سے احادیث کا قائل اور آثار پر عمل پیرا ہے، حالانکہ اس فرقہ ناجیہ کا نام صرف اور صرف اہل حدیث اور اہل سنت ہے، جیسا کہ ہم نے بتا دیا، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا، یعنی پہلے بھی بیان کیا کہ اہل سنت اور صرف، یہاں دیکھیے اہل سنت اور اہل حدیث کا صرف ایک ہی نام ہے اہل سنت کا، وہ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کا معنی صرف قرآن اور حدیث پہ جانا، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور رسول کا فرمان بھی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ